السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین۔ تیرہ سو 88 میں فیروز شاہ تغلق کے مرتے ہی مانو دلی سلطنت ختم ہونے لگی۔ بھارت پر مسلمانوں کی پکڑ ڈھیلی پڑنے لگی۔ حالانکہ ابھی بھی بھارت کے کئی علاقوں پر مسلم ریاستیں قائم تھی، مگر وہ بھی ہندو ریاستوں کی طرح آپس میں لڑ مر کر ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گئی تھی۔ تغلق سلطنت کا آخری سلطان تھا ناصر الدین محمود شاہ، جو بیچارہ کسی طرح دلی سلطنت کو بچانے کی جدوجہد کر رہا تھا، مگر قسمت اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور پھر 1398 میں آیا بھارت کے اتہاس کا سب سے خطرناک وقت، جب آباد دلی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ سمرقند کے حکمران تیمور لنگ نے، جس کے نام سے ہندوستان کی عوام آج بھی خوف کھاتی ہے۔ دوستو، مسلم حکمرانوں نے دلی سلطنت کو اتنا خوشحال، آباد اور دولت مند بنا دیا تھا کہ دلی کی گونج دنیا بھر میں گونجتی تھی۔ اسی گونج کو 1398 میں تیمور لنگ نے سن لیا، اور پھر وہ ہوا جس کی خوفناک داستان آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ 1398 میں تیمور لنگ نے دولت کے چکر میں سمرقند سے 1 لاکھ کی فوج تیار کی اور دلی پر حملہ بول دیا۔ تغلق سلطنت کا آخری سلطان ناصر الدین محمود شاہ تیمور لنگ کا مقابلہ نہیں کر پایا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تیمور لنگ کا ناتا خونخوار منگولوں سے تھا، لہٰذا اس نے منگولوں کے نقش قدم پر دلی میں وہ لوٹ مار کی، وہ قتل عام کیا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیمور لنگ پر فل ویڈیو چاہیے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ تیمور لنگ صرف 15 دن دلی میں رہا اور دلی میں تباہی اور بربادی چھوڑ کر واپس سمرقند چلا گیا۔ اس نے دلی اور آس پاس کے علاقوں کو اپنے سیناپتی خضر خان کو سونپ دیا۔ تیمور کے دلی چھوڑتے ہی ناصر الدین محمود شاہ نے موقع پا کر پھر سے دلی پر قبضہ کر لیا۔ 1412 عیسوی میں ناصر الدین محمود شاہ کی موت ہوتے ہی اتہاس نے نیا موڑ لے لیا۔ ناصر الدین محمود شاہ کی موت ہوتے ہی دولت خان لودھی نے ستا سنبھالی، مگر 1414 میں خضر خان، جسے تیمور نے ملتان کا گورنر بنایا تھا، اس نے دولت خان لودھی کو پٹخنی دے کر دلی پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھارت پر پہلی بار شیعہ مسلمانوں کی حکومت آئی تھی۔ خضر خان تیمور لنگ کا وفادار سردار تھا، اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو سلطان گھوشت نہیں کیا، بلکہ رعایت اعلیٰ بن کر رہا۔ خضر خان کی حکومت میں دلی سلطنت کا دائرہ پھر سے بڑھنے لگا تھا کہ سن 1421 میں خضر خان کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا بڑا بیٹا مبارک شاہ سلطان بن کر گدی پر بیٹھتا ہے۔ مبارک شاہ ایک قابل اور غضب پرسنالٹی کا سلطان تھا۔ اس نے دلی سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے آپ کو دلی کی سید سلطنت کا پہلا سلطان گھوشت کر تیمور کی ادھینتا سے آزاد ہو گیا۔ مبارک شاہ نے مبارک آباد نام سے ایک شہر بسایا تھا۔ 1434 عیسوی میں ایک دن وہ اپنے اسی شہر کی دیکھ ریکھ میں یہاں آیا تھا کہ اس کے وزیر سرور الملک نے دھوکے سے مبارک شاہ کی ہتیا کر ڈالی۔ اس کے بعد سید سلطنت کا دوسرا سلطان بنا مبارک شاہ کا بھتیجا محمد شاہ۔ سرور الملک محمد شاہ پر اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مگر محمد شاہ بڑی صفائی سے اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ محمد شاہ کے زمانے میں بہلول لودھی ملتان کا صوبیدار تھا، جو محمد شاہ کا اتنا وفادار تھا کہ محمد شاہ نے اسے اپنا بیٹا تک مان لیا تھا۔ یہی بہلول لودھی آگے چل کر سید سلطنت کا خاتمہ کر لودھی سلطنت کی نیو رکھنے والا ہے۔ 1445 عیسوی میں محمد شاہ کی موت کے بعد سید سلطنت بکھرنے لگتی ہے اور محمد شاہ کا بیٹا علاء الدین عالم شاہ سید سلطنت کا تیسرا اور آخری سلطان بنتا ہے۔ عالم شاہ بہت عیاس قسم کا سلطان تھا اور ایسے ہی لوگ سلطنتوں کو ڈبانے کا کام کرتے ہیں۔ عالم شاہ کی اپنے وزیر حمید خان سے کسی بات پر انبن ہو جاتی ہے۔ عالم شاہ حمید خان کو مروانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حمید خان ملتان کے صوبیدار بہلول لودھی کے پاس جا کر مل جاتا ہے اور اسے دلی پر حملہ کرنے کا انویٹیشن دیتا ہے۔ بہلول لودھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ 1451 عیسوی میں عالم شاہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ چونکہ عالم شاہ نکما سلطان تھا، اسی لیے بہلول لودھی کا سامنا نہیں کر پاتا ہے اور بدایوں بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح 1451 میں ایک ماتر شیعہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے اور نئے خاندان لودھی خاندان کا دلی سلطنت پر قبضہ ہو جاتا ہے۔
यकीन मानिए अगर भारत में लोधी सल्तनत न बनी होती तो भारत से मुस्लिम सल्तनत का पूरी तरह से खात्मा हो चुका होता। सैयद सल्तनत में कोई खास वाकयात पेश नहीं आए थे, इसीलिए मैंने इसे लंबा नहीं खींचा, बिना वजह आप बोर होते। अगले एपिसोड में हम इब्राहिम लोधी वाली लोधी सल्तनत का आगाज करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।